اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت 4 خواتین کے انتظار میں ہے، شوق رکھتی ہے۔ بہشت کو 4 خواتین کو شوق ہے، طلب کرتی ہے ان کو۔ کون ہے؟ پہلی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، دوسری حضرت آسیہ ہے، تیسری حضرت خدیجہ ہے، اور چوتھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ صلی علی محمد۔ اور ایک اور حدیث میں رسول خدا نے ان 4 خواتین کو یعنی افضل خواتین اور بہترین خواتین قرار دیا ہے۔ آج جن خاتون کی وفات کا دن ہے، انہوں نے اس مشکل حالات میں کہ جہاں کوئی رسول خدا کو سلام نہیں کرتا تھا، اس حالات میں ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک لیڈی ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کر دیا۔ وقت کے نمائندہ ہے نا، اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آج ہم رسول کو مانتے ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس وقت کعبہ کے اندر کے جب سب مشرکین جڑے ہوئے تھے، سب جو ہے وہ پتھر پھینکتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اذیت کرتے تھے، تمسخر مذاق اڑاتے تھے رسول خدا کا، اس وقت کوئی ایک ایسا ہو کہ جو رسول جسے دیکھیں تو ان کو سکون ملے۔ خوب یہ بہت بڑا کام تھا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر کے جو جہالت کا دور تھا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا نا کہ دین اگر قائم ہے تو 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک علی کی تلوار کی وجہ سے اور ایک خدیجہ کے مال کی وجہ سے۔ آج دنیا، آج اسلام اسی پر ہے، آج اسلام اسی کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ہو اگر آج ہم تلوار نہیں چلا سکتے تو کیا ہمارا مال دین کی بقا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ وہ سوال ہے عزیزان محترم۔ انسان بہرحال اپنا آڈیشن اپنا جو ہے وہ خود ہی کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ خاتون ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا اس زمانے میں عزیزان محترم وہ آسان نہیں تھا، بہت بڑا کام۔ بزنس، تجارت کرنا، وہ ساری چیزوں کو انجام دینا، اور پھر اپنے پورے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ آسان نہیں۔ رسول خدا جو ہے وہ غار حرا میں جا رہے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں کسی وجہ سے جا رہا ہوں، خدا کا امر ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے۔ آج بھی غار حرا پہ اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، آپ جانتے ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے، سٹیپ کے ذریعے سے خدا ہم سب کو حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جاتے ہیں اوپر، لیکن اس زمانے ابھی بھی مشکل ہوتا ہے، سیڑھی پہ بھی جاتے ہیں تو آسان نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں، اندھیرا ہے، مکہ ہے، پھر بھی وہ خاتون رات کو رسول خدا کے لیے خوراک لے کے جا رہی ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ سیکریفائس دیکھیں، خاتون کا کردار دیکھیں، ایک خاتون دین کے لیے کیا کر سکتی۔ اور آج اب ہم اپنی خواتین کو دیکھیں، کیا واقعی آج ہم اپنی خواتین، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے، اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کیا میں اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ دین کی بقا کے لیے کچھ کرے، سوسائٹی کو بچانے کے لیے کچھ کرے، یا میں صرف اس کو میٹریلسٹک چیزیں دے رہا ہوں، پڑھائی اچھی کرو، فلانی اچھی لو، یہ سب اچھا کرو، لیکن اخلاق، کردار اس کو دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ ایک ایسا کردار ہونا، اگر ایک خاتون اچھی ہو جائے تو وہ ایک اچھی بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ ایک اچھی بیوی بنتی ہے، پھر وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے۔ خوب یہ کردار سوسائٹی کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون حضرت خدیجہ، اور ان کا ثمر دیکھیں آپ دنیا کے اندر کتنا ہے۔ کتاب مقدس میں جو عہد عتیق ہے، جو کرسچنز کی بک ہے، اس میں باب یوحنا کے اندر ایک جو ہے وہ کوٹیشن ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجیں، رسول خدا نے حضرت خدیجہ کو تشبیہ دی ہے، یعنی مثال کے دیے کہ حضرت خدیجہ کی مثال ایک نہر سے ہے، نہر جو پانی کی جس میں جاری ہو رہی ہوتی ہے، نہر سے ہے، اور اس نہر کا پانی آب حیات ہے،
اور اس نہر کے کنارے پر درخت ہیں جنہوں نے حیا کی طرح کور کیا ہوا ہے، اور اس درخت کے 12 میوے یعنی 12 فروٹس ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں، اس درخت کے برگ، وہ امت کی شفاعت کے لیے ہے۔ وہ یہ رسول خدا مثال دے رہے ہیں، خوب آب حیات، یعنی خود حضرت خدیجہ کی زندگی آب حیات ہے۔ حضرت خدیجہ کا اگر مال نہ ہوتا تو آج اسلام کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلام کو ضرورت تھی اس ٹائم، اپنا پورا سب کچھ جو ہے وہ دے دیا، حیات دی، زندگی دی اسلام کو۔ اور خود یعنی خود رسول خدا، اور بھی خود رسول خود فرماتے انا شجرت، میں شجر ہوں، اور فاطمہ جو ہے وہ اس کا اصل ہے، علی اس کا جو ہے وہ ریشہ یعنی اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، اور حسن اور حسین اس کے جو ہیں وہ پھل ہیں۔ خوب یہ خود حضرت خدیجہ کی اولاد میں سے سب کچھ رسول خدا نے اپنے آپ کو درخت کی تشبیہ دی ہے۔ اور یہ 12 امام آپ دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی چھوٹے تھے جب حضرت خدیجہ کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، اور پھر خود جناب سیدہ انہی کی اولاد ہے، اور پھر 11 امام انہی کی اولاد میں سے ہو رہے ہیں۔ اور ان کے پتے یعنی جو ان کی نسل ہوگی، علماء ہوں گے، بزرگ ہوں گے، اولیاء خدا ہوں گے، یہ سب کی شفاعت کا باعث بنیں گے۔ خوب ایک خاتون اپنے وجود سے کتنی بابرکت ہو سکتی ہے اگر انسان تو آج ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے عزیزان محترم، کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے۔ یقیناً آج ہماری خواتین یہاں پہ بھی آپ کی کمیونٹی میں اسٹرگل کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں یقیناً ظاہر ہے خواتین اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں کمال ان کے والدین کا ہے کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے، جو آج بزرگ یہاں پر موجود ہیں جن کو کئی سال ہو گئے ہیں، جنہوں نے اس وقت عزاداری تھی بھی نہیں، عزاداری کو قائم کیا، سب کچھ قائم کیا، اپنی نسل کی تربیت کی۔ اور یہ آج جو آپ کے سامنے 4-5 صفیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یہ آپ کا ثمر ہے، یہ آپ کا پھل ہے، یہی رزلٹ دے گا۔ یہ جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نتیجہ دیں گے۔ لیکن ہمیں آگے جو سوسائٹی ہے اس میں مشکلات ہیں، اس کی وجہ ایکسٹرنل پریشر، ایکسٹرنل کلچر، سوشل میڈیا اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے لیے جب دین ہلکا ہو جائے تو پھر انسان حلال و حرام کی توجہ نہیں کرتا۔ آج واقعاً مشکلات ہیں، آج آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں کہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، انسان کا جو رشتہ ہے وہ بالکل پلاسٹک کی طرح ہو گیا ہے۔ ایک آپ پلیٹ کھانا کھاتے ہیں، 1 ٹائم یوز ہے، آپ باہر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ آج رشتے ویسے ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ دنیا سے زیادہ ہو گئی، ہم آخرت کو نہیں سوچ رہے۔ ہم ذرا سی کو بات ہو جاتی ہے اسی دنیا کے معاملوں میں نہیں دیکھتے، ہم نے آخرت میں خدا کو جواب دینا ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ساری چیزیں دنیا تو نہیں ہوتی ہیں، خوب مشکلات ہوں گی، رشتوں میں سٹرگل ہوں گی۔ حضرت خدیجہ نے کتنی مشکلات دیکھی، کتنا لوگوں نے ان کو غلط الفاظ سے پکارا، کتنا لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، مگر وہ بہرحال بہترین خاتون۔ کتنی سختیاں شیب ابی طالب میں، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھوک اور پیاس اور اپنے آپ کو کس تشنگی کے ساتھ اور گرسنگی بھوک کے ساتھ رکھا، مگر کوئی شکوہ نہیں کیا۔ آج ہماری بیٹیاں ذرا سی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، فوراً مشکلات، زندگی ختم کر دو۔ خوب یہ زندگی نہیں ہے، زندگی صرف تھوڑی دیر کا ریلیشن شپ نہیں ہے، زندگی آخرت ہے، آزمائش اسی دنیا کے اندر ہے۔ تو کیا یہ ہم صبر کی ہم اتنا بولتے ہیں کربلا میں خواتین کا صبر دیکھیں آپ، ان کا صبر دیکھیں آپ، جناب زینب کا صبر دیکھیں آپ، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں صبر نظر نہیں آتا۔ وہاں ہم دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ دشمن نے ان کے حجاب کو کتنی مشکلات میں ڈالا، کتنا وہ بازار میں کھڑی رہیں اور امام سجاد 35 سال گریہ کرتے رہے۔ اور اگر آج ہم حجاب کی بات کریں اور اس کی بات کریں، مولانا صاحب ماڈرن ٹائم ہے، دور ہے، چلتا ہے سب، وہ یہاں چلتا ہے وہاں نہیں چلے گا، جانے محترم قیامت میں نہیں چلے گا۔ وہاں ہم کس کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟
قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ بہرحال کسی کو اگر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یا ابھی وہ انڈرسٹینڈ کے اس لیول پر نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے. ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور. کسی کی ظاہری حالت سے ہمیں اس کے دین کو جج نہیں کرنا چاہیے. کسی کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ دیندار نہیں ہے. یا کوئی خاتون اگر حجاب صحیح نہیں کرتی ہے نہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ بری ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. کسی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہیں بتاؤ کسی کا دل کس طرح ہو, لیکن دروازے ہدایت کے کھلے رکھنے چاہیے اور امر بالمعروف کرتے رہنا چاہیے. انسان کو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے کہ لوگ برا مان جائیں گے. ذہن محترم, سوسائٹی کو آج ضرورت ہے وہ کیسے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں. وہ بھی